محترم حاضرین و ناظرین، مجھ خاکسار مختار تلہری کا آداب و تسلیم۔ ماشاء اللہ مدثر حسین صاحب، استقبال ہے آپ کا۔ آداب۔ بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ اس بار بھی اللہ کے فضل و احسان سے بہت ہی کامیاب مشاعرہ رہا اور غزلیں بھی پچھلی بار سے زیادہ آئیں۔ حالانکہ میں سن نہیں سکا سب، کچھ علالت کی وجہ سے۔ انشاءاللہ العزیز تھوڑا سکون ملنے کے بعد میں سب کو سنوں گا بھی اور داد و تحسین کا نذرانہ بھی پیش کروں گا۔ فی الحال میں معذرت چاہتا ہوں کہ ادھر 2-3 دن سے نزلہ، زکام، کھانسی سے پریشان ہوں۔ اسی وجہ سے میں کچھ زیادہ بولنے سے بھی قاصر ہوں۔ بہرحال سعید بھائی، آپ کا استقبال، عشرت صغیر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت استقبال۔ اس بار جو بھی غزلیں آئی ہیں، زاہد پالوی صاحب بھی جڑ چکے ہیں، بہت اچھی اچھی غزلیں آئی ہیں ماشاءاللہ۔ اور ایک خاص بات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی علالت کی بنیاد پر میں نے ایک بہت ہی عظیم، بہت ہی ممتاز شخصیت جن کا تعلق رامپور شریف سے ہے، اس شخصیت کا نام نامی، اسم گرامی محترم ممتاز عرشی صاحب رامپوری، جن سے ابھی میں نے فون پر بات کی اور ان کے سامنے اپنی گزارش رکھی کہ اس بار غزلوں کا انتخاب آپ فرما دیں۔ مجھے امید قوی ہے، حالانکہ بات کرتے کرتے فون کٹ گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے بھی لگایا، میں نے بھی لگایا، لیکن رابطہ قائم نہیں ہو سکا۔ بہرحال مجھے امید قوی ہے کہ وہ ہماری گزارش پر ضرور دھیان دیں گے اور اس بار جتنی بھی غزلیں ہیں ان غزلوں میں سے یوٹیوب چینل کے لیے وہی انتخاب فرمائیں گے، اور جس کے لیے میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان کا شکر گزار ہوں گا۔ اس بار جتنی میں نے غزلیں سنی ہیں، یعنی غزلیں تو لگ بھگ میرا خیال ہے کہ 40-45 کے قریب ہو چکی ہیں، جن میں نے کچھ لوگوں کے ایک ایک شعر بھی کوٹ کی۔ ایسا ہے کہ جس پر بہت لمبا چوڑا تبصرہ کیا جا سکتا ہے، یعنی ہر شعر میں ایسے الفاظ کے موتی چنے ہوئے ہیں جس کو شاعری کہا جاتا ہے اور جس کو شاعری کہنا چاہیے، اور ایسی ہی شخصیتیں اردو ادب کی آبرو ہیں، اردو ادب کی شان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت و عافیت
برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم آپ سب پر تا دیر قائم رہے۔ میں ایک شعر ان کا صرف سنا رہا ہوں، باقی تو آپ حضرات سن ہی چکے ہوں گے۔ دیکھیے کیا شعریت ہے، سبحان اللہ۔ نہ چشمے غضب تھی نہ چشمے محبت، نہ چشمے غضب تھی نہ چشمے محبت، ادا کوئی تو کشف حالات ہوتی۔ اس شعر پر جتنی بھی داد دی جائے میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے، اور یہی شعر نہیں بلکہ ہر شعر ان کا ایسا ہے جس پر بہت دیر تک تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اور لوگوں کے بھی میں نے کوٹ کیے ہیں، لیکن فی الحال میں سنا نہیں رہا ہوں، بس اپنے ٹوٹے پھوٹے چند شعر جو آج قافیہ پیمائی کی ہے وہ میں پیش کیے دے رہا ہوں۔ باقی انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں آپ حضرات کی دعائیں شامل حال رہیں اور طبیعت ٹھیک ٹھاک رہی تو انشاءاللہ کچھ کہنے کی جسارت کروں گا۔ فی الحال غزل کا مطلع ملاحظہ فرمائیں جو جناب محترم تاج رسول صاحب کا ہے۔ مطلع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کہتا ہوں کہ اگر قاعدے سے ملاقات ہوتی، اگر قاعدے سے ملاقات ہوتی، محبت کی تب تو شروعات ہوتی۔ اگر قاعدے سے ملاقات ہوتی، محبت کی تب تو شروعات ہوتی۔ اور گریبند شعر بھی ملاحظہ فرما لیں۔ کہتا ہوں کہ اسی ضد پہ قائم ہیں دونوں قبیلے، اسی ضد پہ قائم ہیں دونوں قبیلے، وہ خود آ کے ملتے تو پھر بات ہوتی۔ اسی ضد پہ قائم ہیں دونوں قبیلے، وہ خود آ کے ملتے تو پھر بات ہوتی۔ اگلا شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمایا۔ کہتا ہوں کہ بھٹکتے نہیں قافلے راستوں سے، بھٹکتے نہیں قافلے راستوں سے، اگر قائدوں کی نہ بہتات ہوتی۔ بھٹکتے نہیں قافلے راستوں سے، اگر قائدوں کی نہ بہتات ہوتی، اگر قائدوں کی نہ بہتات ہوتی۔ اور شعر دیکھیں کہ تمہیں نے نہ آنے کی زحمت اٹھائی، تمہیں نے نہ آنے کی زحمت اٹھائی، تو کیا خاک بزم طلسمات ہوتی۔ تمہیں نے نہ آنے کی زحمت اٹھائی تو کیا خاک بزم طلسمات ہوتی۔ اور اگلا شعر دیکھیں، کہتا ہوں کہ میرے پاس ہی جب نہیں ہے تو کیا دوں، میرے پاس ہی جب نہیں ہے تو کیا دوں، اگر مال ہوتا تو خیرات ہوتی۔ میرے پاس ہی جب نہیں ہے تو کیا دوں، اگر مال ہوتا تو خیرات ہوتی، اگر مال ہوتا تو خیرات ہوتی۔ اور اگلا شعر دیکھیں کہ اگر ہاں میں ہاں ہم بھی ان کی ملاتے، اگر ہاں میں ہاں ہم بھی ان کی ملاتے، تو خاطر مدارات دن رات ہوتی۔ اگر ہاں میں ہاں ہم بھی ان کی ملاتے، تو خاطر مدارات دن رات ہوتی، تو خاطر مدارات دن رات ہوتی۔ اور ویسے ساتھی شعر پڑھنا چاہیے، لیکن یہ کہ 9 ہو گئے تو میں سوچ رہا ہوں کہ چلیے اتنی رعایت آپ حضرات ہمارے ساتھ کر ہی دیں گے۔ 9 شعر سنائے دے رہا ہوں کہ میری خاموشی کا نتیجہ ہے ورنہ، میری خاموشی کا نتیجہ ہے ورنہ، سوالوں کی اتنی نہ برسات ہوتی۔ میری خاموشی کا نتیجہ ہے ورنہ، سوالوں کی اتنی نہ برسات ہوتی۔ اور غزل کا آخری شعر کہ فسانہ میرا شوق سے لوگ سنتے،
فسانہ میرا شوق سے لوگ سنتے، کہانی تیری شامل ذات ہوتی۔ فسانہ میرا شوق سے لوگ سنتے، کہانی تیری شامل ذات ہوتی، کہانی تیری شامل ذات ہوتی۔ اور مقطع کا شعر بھی ملاحظہ فرما لیں، کہتا ہوں کہ وہ مختار کو ساتھ میں لائے ہوتے، وہ مختار کو ساتھ میں لائے ہوتے تو رونق بھی محفل میں حضرات ہوتی۔ وہ مختار کو ساتھ میں لائے ہوتے تو رونق بھی محفل میں حضرات ہوتی، تو رونق بھی محفل میں حضرات ہوتی۔ اگر قاعدے سے ملاقات ہوتی، محبت کی تب تو شروعات ہوتی۔ انہی ٹوٹے پھوٹے اشعار کے بعد اب میں آپ تمام حضرات کا، جتنے لوگ بھی شریک ہوئے ہیں، جتنے بھی شرکائے بزم ہیں، میں سب کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات کو سلامت رکھے اور ادب کی اچھی سی خدمت کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ انہی جملوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارا آداب قبول فرمائے۔ آداب و تسلیمات۔